السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ لوگ بدترین خلائق ہیں۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ یقیناً بہترین خلائق ہیں۔ ان کی جزا ان کے رب کے ہاں دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ کچھ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا ہو۔ معزز حاضرین، سورہ البینہ کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ ان آیات سے پہلے ہم نے پہلی آیت سے لے کر آیت نمبر 5 تک تلاوت، ترجمانی، تفسیر کا مطالعہ ہم نے کیا۔ اب آگے ابھی میں نے جو تلاوت کی آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 8 تک اختتامی آیات ہیں سورت کے۔ مختصراً یاد دہانی کی طور پر یہ سورت مکی سورت ہے اور اس میں جو ہے سورہ علق اور سورہ قدر کے بعد رکھنا ایک معنی خیز علامت ہے، اور اس میں جو اہم چیز یہ ہے کہ رسول بھیجنے کی ضرورت بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ قوموں کے پاس رسول کیوں بھیجتا ہے، اور وہ یہ کہ دنیا کے لوگ خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے جس کفر کی حالت میں مبتلا تھے اس سے ان کا نکلنا اس کے بغیر ممکن نہ تھا کہ ایک رسول بھیجا جائے جس کا وجود خود اپنی رسالت پر دلیل روشن ہو۔ یہ ہے دراصل اس کا مضمون، اور اس گزشتہ ہمارے سامنے باتیں آ چکی ہیں۔ آگے اب فرمایا جا رہا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین۔ اہل کتاب میں کون آتے ہیں؟ وہ لوگ آتے ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے کتاب اور صحیفے بھیجے۔ تو اہل کتاب اور مشرکین میں سے، مشرکین جو شرک کرنے، اللہ کے ساتھ یہ لوگوں شریک ٹھہرانے والے، تو ان کے پاس کوئی کتاب نہیں۔ تو اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، یہ کفر کیا ہے؟ یہاں کفر سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ مشرکین اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے اس رسول کے آ جانے کے بعد اس کو نہیں مانا، جس کا وجود خود ایک دلیل روشن ہے اور جو بالکل درست تحریروں پر مشتمل پاک صحیفے ان کو پڑھ کر سنا رہا ہے، ان کا انجام وہ ہے جو آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ جب جہنم والوں کا تذکرہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی جنت والوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے، دونوں کو کمپیریٹیولی جو ہے بتایا جاتا ہے۔ اب ان میں سے جو لوگ کفر کیا ان معنوں میں کہ رسول کو انکار کیا، وہ یقیناً ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ بے شک وہ جہنم کی آگ میں جائیں گے، اور آگ میں جائیں گے اور ساتھ ساتھ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا کی زندگی عارضی زندگی، ٹیمپرری زندگی، آخرت کی زندگی ابدی اور پرماننٹ میں۔ جو جہنم میں جائے گا پرماننٹ جائے گا، جو جنت میں جائے گا پرماننٹ جائے گا۔ یہ بار بار قرآن مجید یاد دہانی کراتا ہے ہمارے کو کہ جو ہے انسان غفلت میں رہے، بلکہ چوکن نہ رہے، ہوشیار رہے
اور یہ زندگی کو سب کچھ نہ سمجھے، بلکہ موت بعد آنے والی زندگی جو ہے وہ اصل زندگی ہے۔ تو ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ لوگ بدترین خلائق ہیں، یعنی اللہ کی مخلوقات میں ان سے بدتر کوئی مخلوق نہیں ہے، حتیٰ کہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ دیکھیے کتنا یعنی کفر کی راستے پہ چلنے والوں کے بارے میں کیسا بتایا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس نے ان کو پیدا کیا، جو ان کو رزق دیتا ہے، جو ان کو زندگی دیتا ہے، جو بے شمار نعمتیں ان کو عطا فرماتا، جو ان کی پرورش کرتا، اسی کی اگر وہ نافرمانی کریں، اسی کا اگر کفر کریں، جس کا کھائے اس کے گن گانے کے بجائے کسی اور کے گن گائے، کسی اور کی تعریف کریں، جس کی بندگی کرنے کے بجائے کسی اور کی غلامی اطاعت کریں، یعنی کتنی نمک حرامی ہے ایک حساب سے کہ کھا تو رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، زمین پر چل پھر رہے اللہ کی زمین پر، سب کام سب چیزیں اللہ کا دیے ہوئے ہیں۔ اور انسان کے اندر بھی جو تکوینی احکامات جو ہمارے جسم کے اندر آنکھ، ناک اور ہاضمے کا، بلڈ سرکولیشن کا جو کام ہو رہا، یہ تمام اللہ کے تابع ہیں، اللہ کے احکام کی ذرہ برابر خلاف ورزی نہیں کرتے۔ تو جب اتنے تمام یہ چیزیں اس کی فرما برداری اس کی یہ کرنے کے باوجود بھی اگر یہ نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر کیا ہے، یہ جانوروں سے بھی ایسے لوگ کفر کی راہ پر چلنے والے کیا ہیں، گئے گزرے ہیں۔ کیونکہ جانور عقل اور اختیار نہیں رکھتے، انسان عقل اور اختیار رکھتا ہے، اور یہ رکھنے کے باوجود بھی انسان حق سے منہ موڑتا ہے۔ ان معنوں میں یہ جو ہے بدترین مخلوق ہے، جو اللہ کی نافرمانی اور کفر کرنے والے لوگ جو ہیں ایسے ہیں۔ یہ جہنمیوں کا تذکرہ ہے۔ اب اس کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے۔ ایمان اور عمل صالح دونوں ہونا ضروری ہے۔ کسی کے پاس ایمان ہے، نیک عمل نہیں ہے تو قابل قبول نہیں ہے، نیک عمل ہے لیکن ایمان نہیں ہے تو یہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں، ایمان اور عمل صالح۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، وہ یقیناً بہترین خلائق ہیں، وہ اللہ کی بہترین مخلوق ہیں جو ایمان بھی لے آئے اور عمل صالح بھی کیے۔ تو یہ دو منیمم کنڈیشنز ہیں جن کی بیسس پر انسان کامیاب ہوتا ہے۔ اس کے اگر یہ چیز دنیا میں جتنا بھی اچھا کام کرے، جتنے بھی اچھے اعمال کرے، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر انہیں جو ہے آخرت میں ان کی کوئی جزا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کا اجر دنیا ہی میں ان کو دے دیتا ہے، آخرت میں نہیں۔ آخرت میں اجر پانے کے لیے ضروری ہے کہ ایمان اور عمل صالح دونوں ہونا چاہیے۔ دو میں سے اگر ایک ہے تب بھی اس کو جو ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ اجر دیتا، آخرت میں جو ہے اجر نہیں دیتا۔ چونکہ جو اللہ ہم کو تخلیق کیا ہے، ہماری پرورش کر رہا ہے، ہمارا رب ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے بھی افضل اور اشرف بنایا، کیونکہ فرشتے نافرمانی کا اختیار ہی نہیں رکھتے، اور یہ اس کا اختیار رکھنے کے باوجود، یعنی انسان اختیار اور آزادی رکھنے کے باوجود فرما برداری اختیار کرتا ہے، تو ظاہر ہے وہ اللہ کے سامنے ایک اچھی مخلوق میں آئے گا، ایک اچھے کریشن میں۔ اور اللہ چاہتا ہی یہ ہے کہ ہم نے جو انسان کو بنائے ہیں وہ انسان اللہ پر ایمان لے آئے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر جو ہے اطاعت اور فرما برداری کرے، نیک اور صالح عمل کرے۔ ہاں، اختیار دیا، اگر وہ یہ یوز نہیں کرتا، وہ یوز کرتا ہے لیکن غلط کاموں میں، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس راستے پر چلنے کی ڈھیل دیتا ہے اور پھر جو ہے وہ اس راستے پر آگے بڑھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت انہی کو دیتا ہے جو اس راستے پر چلنا چاہتے ہیں، جو اس راستے سے منہ موڑتے ہیں، کوشش نہیں کرتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے پھر اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ تو
تو یہ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا بہترین خلائق ہیں، بہترین مخلوق ہیں۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، ان کی جزا ان کے رب کے ہاں دائمی، ایٹرنل، انفائنائٹ، قیام کی جنتیں ہیں، انفائنائٹ رہنا ہوگا وہاں پر۔ یہ یہاں پر سختیاں، مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں، یہ سب جھیلنے کے بعد صبر اور ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ہم اس دنیا سے جائیں گے، تو پھر دائمی زندگی میں اللہ تعالیٰ ہم کو جنت عطا فرمائے، انفائنائٹ زندگی میں چیز عطا فرمائے۔ تو اور ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ تو بار بار اس چیز کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ڈیفائن کیا کہ وہ جنت کیسی ہوگی، باغات ہوں گے، کیسے ہوں گے، انسان کتنا اس نیچرل سراؤنڈنگ دنیا کے اندر بھی کتنا اپنے آپ کو جو ہے سکون محسوس کرتا ہے، کسی باغ میں، کسی نہر کے پاس، کسی سائے میں، کسی بیٹھ کر جو ہے وہ یہ چیز محسوس کرتا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر ہم اس کا گمان سوچ بھی نہیں سکتے۔ ویسی چیزیں اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے دائمی قیام کی جنتیں عطا فرمائے گا، اور ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ پھر فرماتا ہے وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا ابدا، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کتنی اہم کامیابی ہے، کتنا اہم اجر ہے۔ صرف یہاں کی زندگی کو جو ہے ہمیں ایمان اور عمل صالح کے مطابق چلنا ہے، بس اس کے راستے پہ اگر ہم چل پڑے، تب راستے میں جو مصائب ہے، مشکلات ہے، بیماریاں، تکلیف، پریشانیاں جو بھی ہے، جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ویسے ہم زندگی گزارتے ہوئے آگے جانا ہے۔ پھر وہ آیت بھی کا فقرہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی متنفس پر، کسی جاندار پر اس کی بوجھ سے زیادہ، اس کے بوجھ اٹھانے سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا۔ یہ ہمارا توکل ہے، یہ ہمارا بھروسہ ہے۔ یہ اس بھروسے کے ساتھ ہم زندگی گزارنا۔ اور سورہ نشرہ کے اندر کیا فرمایا؟ تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے، تنگی کے بعد نہیں، مشکل کے بعد آسانی نہیں بتایا، بلکہ مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے قرآن مجید کے ہمیں اللہ پر یقین، اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، حالات سے مقابلہ کرنا اور صحیح تدبیر اختیار کرنے کی رہنمائی ہم کو کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ٹھیک ہے، دنیا میں تکلیف ہوں گی، مصیبت ہوں گی، بیماری ہوں گی، لیکن ایمان اور عمل صالح کو ہمیں چھوڑنا نہیں ہے، اسے اس کے مطابق ہی ہم اپنی زندگی گزارنا ہے۔ تو ایسی صورت میں انشاءاللہ العزیز جب اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جب ہم یہ کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ دائمی جنت ہم کو عطا کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ اب اس کے بعد فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ ایسا اگر ہم کریں گے، تھوڑا سا سیکریفائس کی ضرورت ہے، قربانی آ رہی ہے، ایسے اس میں اگر حالات ہمارے مخالف سمت میں جاتے ہیں تو ہمیں صبر کرنا ہے، اپنی چیز، پسندیدہ چیز کو قربان کرنا ہے، سے ہمت سے کام لینا، اللہ پر توکل کرنا۔ تو ایسے اس حالت میں جب ہم اس دنیا سے گزریں گے، ایمان کی حالت میں، کلمے کی حالت میں گزریں گے، تو اللہ تعالیٰ، اور وہاں پر جب ہمارا اجر جنت جب ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرما رہا ہے؟ راضی ہوا وہ، اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ یعنی یہ لوگ جو ایسی زندگی گزارے وہ راضی ہوئے، اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی، اسی لیے صحابہ اجمعین کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، ایسے راضی ہوا وہ، اور اللہ سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ کچھ ہے ذالک لمن خشی ربہ، یہ کچھ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا، یہ انعام ہے، یہ جزا ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا۔ اس کی تفصیل میں بالفاظ دیگر، جو شخص اللہ سے بے خوف اور اس کے مقابلے میں جری اور بے باک بن کر نہیں رہا، بلکہ دنیا میں قدم قدم پر اس بات سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتا رہا کہ کہیں مجھ سے ایسا کوئی کام نہ ہو جائے جو اللہ کے ہاں میری پکڑ کا موجب ہو،
اس کے لیے اللہ کے پاس جو ہے یہ جزا ہے۔ تو ہر وقت ہمیں یہ ذہن میں رکھتے ہوئے چلنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو دیکھ رہا ہے، ہمیں ہماری باتوں کو سن رہا ہے، اور آخرت کا تصور، آخرت کا عقیدہ مضبوط رکھتے ہوئے ہم جو ہے عمل کرنا چاہیے۔ تو یہی وہ چیز ہے، آخرت کا عقیدہ، آخرت کی سوچ، آخرت کی فکر، آخرت کی جواب دہی ہی انسان کو کیا ہے، برے راہ راست سے بچا سکتی ہے اور صحیح راہ راست پر، ورنہ کوئی اور اٹریکشن اسے نہیں ہے۔ یہ اگر ہم یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ بہترین خلائق ہمیں قرار دے گا اور جنت میں پھر ہمارا داخلہ کرے گا۔ اس سے ہٹ کے اگر ہم چلیں گے تو پھر اس کا انجام کیا ہے، جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں جلد، اور بدترین مخلوق ہیں۔ یہ ہے اس سورت کی اختتامی آیات کی تفسیر۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ساتھ ساتھ ہم اس پیغام کو پہنچائیں بھی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔